بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بابرمان. خواتین و حضرات، 1 سال قبل میں آپ سے مخاطب ہوا اور ڈسکا میں ہونے والی ایک بھیانک قتل کی واردات کی نسبت ہم نے گفتگو کی، جس میں ایک انتہائی قریبی 2 رشتے ہوتے ہیں، بڑے قریبی رشتے ہوتے ہیں اور بڑے محبت والے رشتے ہوتے ہیں، سنا ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ عورت جو ہے نا، وہ اس کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا. وہ جب ظلم کرنے پہ آتی ہے، جب کسی چیز کا بدلہ لینے پہ آتی ہے، اور جب وہ فاقانہ کارروائی کرنے پہ آتی ہے، تو پھر نہ وہ بہو دیکھتی ہے، نہ بھانجی دیکھتی ہے، نہ بھتیجی دیکھتی ہے. یہ سارے رشتے قربان کر دیتی ہے. اس میں ایک زارا نامی لڑکی تھی، وہ بڑے پیار سے اپنی بھانجی بھتیجی کو بیاہ کے لائی، اور پھر جو تھی وہ بہو بن گئی. اور بہو زارا جو تھی، یہ ڈسکا کا کیس ہے خواتین و حضرات، اس کی محبت اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بے تحاشا بڑھ گئی، اور وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیرون ملک قیام پذیر ہو گئی. وہ پیٹ سے تھی، اس کے بچے کی پیدائش ہونے والی تھی، اور یہ اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ یہ ایک تو یہ کہ اپنے یہ میکے میں کچھ دن گزار لے گی، یعنی کہ اپنے والد کے پاس، اپنے عزیز و اقارب کے پاس، اور پھر یہ اپنے سسرال میں کچھ وقت گزارے گی، اور پھر یہ واپس چلی جائے گی بچے کی پیدائش کے بعد. تو زارا کو اس کی سفاک ساس نے اور نند نے ایک نوید نامی لڑکے کو بہت ہی کم پیسوں کے عوض لالچ دے کے زارا کا قتل کروا دیا. ڈسکا کی بڑی مشہور و معروف، یہ میں لنک بھی آپ کو شیئر کر دوں گا، یہ میں نے پوری سٹوری کور کی تھی. اور اس میں وہ زارا جو تھی، اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. اور نہ صرف یہ کہ اس کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، بلکہ باقاعدہ کسائی، یعنی کہ بچر کی دکان سے باقاعدہ وہ ایک بغدہ ہوتا ہے جسے ہم ٹوکا کہتے ہیں، جس سے عموماً گوشت جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، اور وہ اس کا انتظام کیا گیا. اور پھر اپنی بہو کے ٹکڑے کیے گئے، اور اپنی بہو کو، اپنی بھانجی بھتیجی کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے نہر برد کر دیا گیا. اس کی باڈی کو غائب کرنے کی کوشش کی گئی. بہرکیف جو اس کا ہسبینڈ تھا وہ خاصا پریشان تھا. پھر بچی کا جو والد تھا، وہ پولیس کا سب انسپیکٹر ہے، وہ بھی خاصا پریشان تھا. اس نے از خود تفتیش کا آغاز کیا، اور فائنلی پتہ چلا کہ یہ ساری کی ساری کارروائی ساس صاحبہ، ان کی بیٹی یعنی کہ خاتون زارا کی نند، اور ایک نوید نامی نوجوان کا کیا دھرا ہے. ظلم کی انتہا کی گئی. یہ سب لوگ گرفتار ہوئے، اور گرفتار ہونے کے بعد خواتین و حضرات، اب یہ آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں اولین سطح پہ یہ جو ساس تھی نا جی، اس نے یہ ڈرامہ رچایا کہ وہ جو لڑکی ہے زارا، جو اس کی بہو ہے، وہ غالباً اس کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا، اور وہ کسی کے ساتھ فرار ہو گئی. لیکن بہرکیف یہ سب لوگ گرفتار ہوئے، جیل گئے. اس میں 2 ملزمان جو تھے، ان کی لاہور ہائی کورٹ میں بیل آفٹر اریسٹ اپلائی کی گئی تھی. تو میں یہ آپ کو عرض کر دوں کہ اولین سطح پہ ہائی کورٹ سے یہ ایک ایڈوکیٹ جو ان کے لائر ہیں، جو زارا قتل کیس کے جو لائر ہیں مدعی کی جانب سے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہائی کورٹ سے ان کی بیل خارج ہو گئی. اس کے بعد ایک عبداللہ نامی تھا، ایک تو نوید ہے نا جی جو مین، ایک عبداللہ ہے. ان دونوں کی ضمانتیں جو تھیں وہ ہائی کورٹ سے خارج ہو گئی. اچھا، اب اس کی جو مرکزی ملزمہ ہے یاسمین، یعنی کہ اس لڑکی کی جو ساس ہے، اس کی لاہور ہائی کورٹ میں ضمانت دائر ہوئی. اور پھر یہ علی حسن جعفری ہیں ایڈوکیٹ، انہوں نے اچھے طریقے سے اس کیس کی پیروی کی، اور فائنلی یہ جو یاسمین ہے، اس کی بھی بیل کینسل ہو چکی ہے. لیکن خواتین و حضرات، بات کچھ یوں ہے کہ یہ زارا قتل کیس میرے نقطۂ نظر کے مطابق ابھی تک ختم نہیں ہوا. یہ کیس زندہ ہے.
جب تک ان سفاک قاتلوں کو ان کے کیے کی بھرپور انداز میں سزا نہیں مل جاتی اور یہ ایک مثال قائم نہیں ہو جاتی، میں سمجھتا ہوں اس وقت تک زارا مقتولہ جسے بے گناہ ناحق قتل کر دیا گیا، بغیر کسی جواز کے، بغیر کسی وجہ کے، صرف اور صرف ایک انا کی تسکین کے لیے، اور ایک ایسی مخالفت جو ساس اور بہو کی مخالفت ہوتی ہے، وہاں پہ بھانجی بھتیجی کا رشتہ ختم ہو گیا، اور یہ بہت بڑی گالی بنی یہ خاتون یاسمین، جس نے اپنی بہو کو، اپنی بھانجی بھتیجی کو سفاکانہ انداز میں نہ صرف قتل کیا بلکہ اس کے ٹکڑے کیے اور اس کو نہر برد کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ زارا کی روح کو تسکین کیسے ملے گی؟ زارا کی روح کو تسکین کے لیے ضروری ہے کہ اس سفاکانہ قتل کے مقدمہ کا فیصلہ ہو۔ زارا کو انصاف کیسے ملے گا؟ زارا کو انصاف ایسے ملے گا کہ یہ ضمانتوں کا سلسلہ ختم ہو اور ان کو جلد از جلد سخت ترین سزا سنائی جائے۔ بصورت دیگر میری یہ ذاتی خواہش ہے، اور میرا خیال ہے عوام الناس کی بھی یہی خواہش ہوگی، جو زارا قتل کیس کی نسبت کچھ تھوڑا سا بھی جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے تو میں لنک آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا کہ کتنا ظلم ہوا، کتنی زیادتی ہوئی زارا کے ساتھ، اور ظلم و بربریت کی انتہا کر دی گئی۔ ایک معصوم بچے کی ماں کو کس بے دردی سے لقمہ اجل بنا دیا گیا، ظلم ہوا۔ میری ذاتی خواہش یہ ہے کہ اس کیس کو CCD کو ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ سمجھ تو گئے ہوں گے۔ بصورت دیگر ایسے سفاک قاتلوں کو، ایسے سفاک مجرموں کو جو اس قسم کی بھیانک کارروائی کر گزرے اور جنہوں نے ظلم کی انتہا کر دی، ان کو ایسی عبرتناک سزا دی جانی چاہیے کہ جو ایک مثال بن جائے اور رہتی دنیا تک وہ مثال قائم رہے۔ جو سنے، جو دیکھے، اس کے لیے یہ ایک ایسا سبق بن جائے کہ آئندہ کوئی جرأت نہ کرے اس طرح کی بھیانک حرکت کرنے کی۔ کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کی اس ضمن میں کیا رائے ہے، اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا، آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، تھینک یو۔